رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے دروازے کھولے۔ پہلے امتوں میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، بعض قوم سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کو کہا گیا ہے نا، یعنی اگر تم توبہ میں سچے ہو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ if you guys are sincere and if you guys are honest by doing repentance and توبہ kill yourself۔ العاقب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اپنے سے پہلے والے جو انبیاء ہیں ان کی جو شریعت کو ختم کرنے والا، یا ان کی شریعت میں موڈیفیکیشن لانے والا، یا وہ جو کمپلیٹ ایک شریعت لایا اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا آج کل یہ مطالبہ کیا جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خیر ہے جو نہیں بتائی اور وہ مجھے اور آپ کو پتا؟ ہماری یہ مجال، یعنی اللہ کے نبی جب آئے ہیں تو یہ نہیں کہ جیسے کہ آج کل ہم کیوٹ سافٹ اسلام پیش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں بھی اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا ہیں وہ ہم نے کیا تھا۔ اس بار میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ایک اور چیز کرتے ہیں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹیز، وہ ہمارے پورے انشاءاللہ جرنی میں کچھ نہ کچھ تو آتی جائیں گی، لیکن شروع میں تھوڑا سا ہلکا سا ان کے جو جس کو ہم بولتے ہیں خصائص اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ایک تو ہمیں مزید موٹیویشن بھی ملے اور ہمارے اندر یعنی عمل کا بھی جذبہ پیدا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فزیکل اپیرینس جس کو ہم شمائل کہتے ہیں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فزیکل اپیرینس بھی آ جاتی ہے، یعنی ظاہری جو جسمانی طور پر، اسی طرح اخلاقی طور پر، یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی تاکہ ایک مختصر سا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیں، پھر ہم ان کے ڈیٹیلز میں جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا بہت بڑی بات ہے، ہاں، اٹس ناٹ اے ایزی اسٹف۔ سیکنڈلی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا بھی بات کرے کم ہے، ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی یعنی رفعتوں والے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹیز کو جانیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے ان میں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام، نیمز آف میسنجرز آف اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہت سارے ہیں، یعنی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، کچھ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، کچھ ایسے نام ہیں جو صحابہ نے بتائے، کچھ ایسے ہیں جو بعد میں علماء نے بتائے۔ کچھ علماء نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 250 سے زیادہ۔ نام سے کیا مراد ہے؟ نام از ناٹ جسٹ اے نیم، یعنی ان کی صفات، ان کے کریکٹرز، یہ ساری چیزوں کا، اور بیہیویئرز، اور یہ ساروں کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ہم مختصر یعنی ویری شارٹ ہم جائزہ لیں گے، اور اس میں ہم ایک حدیث کو بنیاد بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض روایات میں ہم اور بھی ابھی ذکر کریں گے۔ انا محمد و احمد و انا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والمقفى والخاتم، اور بھی وانا نبی الرحمہ وانا نبی التوبہ وانا نبی الملحمہ، یہ اللہ کے نبی نے جو خود اپنے نام بتلائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ان معانی، ان نیمز کے کیا معانی ہیں؟ واٹ آر دا میننگ آف دیز نیمز، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے جو 2 نام ہیں، محمد اور احمد،
اس کا خصوصی طور پر قرآن میں ذکر ہوا ہے، یعنی قرآن میں محمد 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، اور اسی طرح سورہ الفتح میں، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام ہے احمد، یہ قرآن میں 1 مرتبہ ذکر ہوا ہے، وَيَأْتِي نَبِيٌّ مِّن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کو، کہ بعد میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور یہ آج بھی موجود ہے اہل کتاب کی کتابوں میں۔ تو محمد، احمد، ماحی، ان کا کیا معنی ہے؟ محمد اور احمد کے متعلق یہ ہے کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار تعریف کرنے والا، حمد بیان کرنے والا، اور ان دونوں کا جو روٹ نیم ہے نا، جو روٹ ورڈ جو ہے وہ حمیدہ سے ہے۔ حمیدہ یہ مطلب تعریف بیان کرنا، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے حمد۔ شکر آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو کچھ ملتا ہے تو آپ اس کے بدلے شکر ادا کرتے ہو۔ حمد چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، آپ اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہو۔ اور اسی طرح احمد اور محمد کا یہی یعنی روٹ ورڈ ہے، اور اس میں ہم مزید انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور اس متعلق ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور پوری کائنات اس انتظار میں ہوگی کہ قیامت کھڑی ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یعنی شفاعت کریں۔ تو اس سے پہلے وہ جائیں گے کس کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے جب وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے شفاعت کریں، جس کو ہم شفاعت الکبریٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سفارش، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ان سے معذرت کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، پھر کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پوری کائنات جائے گی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی ان سے معذرت کریں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، پھر اسی طرح وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، باقی انبیاؤں کے پاس جائیں گے، آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اور اس دن جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ ایسی اللہ تعالیٰ ان کو تعریف اور حمد اور ذکر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودہ، یہ وہ مقام محمود ہے، یعنی وہ مقام جدھر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کریں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف بیان کریں گے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، کہ تم اپنا سر اٹھا لو، وسل تعطى، تم سوال کرو تمہیں دے دیا جائے گا، تم کہو تمہیں سنا جائے گا، واشفع تشفع، تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو سنا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فأرفع رأسی فأحمده بتحمید يعلمنیہ ثم اشفع، پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حمد، وہ تعریف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ پھر وہ پوری کائنات اور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ احمد اور محمد اس مناسبت سے بھی رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح اب سوال پیدا ہوتا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین محمد اور احمد، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دونوں کا معنی یہ ہے، دونوں کی جو بنیاد ہے وہ ہے حمد، تعریف بیان کرنا، لیکن فرق یہ ہے کہ محمد کہتے ہیں کوانٹٹی کے لحاظ سے بار بار، جو بار بار اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور احمد کیا ہے
کہ احمد کوالٹی کے لحاظ سے کیا ہے، وہ ایسی تعریف بیان کرتا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اس بنیاد پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد اور محمد کہتے ہیں. اب دوسرا جو نام ہے وہ ہے الماحی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نام ہے صحیح حدیث میں جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو پوری زندگی گزر جائے گی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. الماحی کا کیا مطلب ہے؟ ان الماحی یمحو اللہ بی الکفر، یعنی میں ماحی بولتے ہیں نارملی، محا یمحو مٹانے کو کہتے ہیں. ربڑ ہے نا، ربڑ کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو مٹا دیں گے، کفر کو مٹانے آئے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا they were in the darkness of کفر. آفٹر دا بعثت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر 20-30 سال 40 سال میں آدھے دنیا سے ختم ہونے لگ گئی، اور 60-70 سال کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 60-70 سال کے بعد تک چائنا اور اندلس تک اسلام پھیل گیا، اور جو کفار عرب تھے اکثر مسلمان ہو گئے. ہاں جسٹ امیجن، یو ول ناٹ گیٹ anything like this in the history of mankind, that it changed the world only in 30 to 40 years, or half of the world. آج کل اگر سوچے تو ہم بولیں گے this is impossible، ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کا جو ہم ذکر کر رہے تھے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے جو ایک نام جو میں نے ابھی ذکر کیا، الحاشر. حاشر یحشر الناس علی قدمی، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی. اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ میں وہ حاشر ہوں کہ لوگ میری قدموں میں ان کا حشر ہوگا. یہ لٹرل میننگ ہے. اب اس کا what is the real meaning of this؟ اس میں علماء نے 2 معنی لکھے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یعنی جو حشر ہے وہ شروع ہو جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بعثت والقیامت کہاتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he himself is one of the signs of day of judgment. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یعنی we are that much close to day of judgment compared to the past. یہ یاد رکھیں، کیونکہ کئی بار ہم جب بولتے ہیں نا قیامت قریب ہے، ہم بولتے ہیں یار کتنے 1400 سال ہو گئے. اس سے پہلے کی دنیا سے اگر کمپیئر کریں تو قیامت بہت قریب ہے. کتنے بولتے ہیں وہ لوگ؟ ملین سال، پتہ نہیں کتنے. اور اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے کہ یعنی علماء جو لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ یعنی اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے. ہی ول بی دا فرسٹ ون آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر امت جو ہے ان کے پیچھے ان کا حشر ہوگا اور وہ اٹھنے لگ جائیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا حشر نشر شروع ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہو یا دنیا میں ان کی آمد کے بعد، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا. اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اور جو نام جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہے العاقب. العاقب کا کیا مطلب ہے؟ العاقب کا مطلب ہے جو آنے والا، جو یعنی عاقب یعقب، پہلے کے بعد والے کو ہم عاقب کہتے ہیں، آنے والے کے بعد، ٹھیک ہے نا. یعنی جو اپنے سے پہلے والے جو انبیاء ہیں ان کی جو شریعت کو ختم کرنے والا، یا ان کی شریعت میں موڈیفیکیشن لانے والا، یا وہ جو کمپلیٹ ایک شریعت لایا اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. دیز آر دا 3 meanings of this one name. Always remember this. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیز آر ناٹ جسٹ نیم.
ٹھیک ہے نا. یہ جسٹ اے نیم نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فلاسفی، پورا ایک نام ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام، جیسے کہ ایک روایت میں ہے نبی الرحمہ، نبی الرحمہ، دا میسنجر آف مرسی، دا میسنجر آف مرسی، یعنی رحمتوں والا نبی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، رحمت للعالمین، یعنی پوری عالم کے لیے رحمت بنا کے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے. دا میسنجر آف اللہ از ناٹ اونلی فار مسلمز بٹ فار دا ہول مین کائنڈ. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز میں دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. حتیٰ کہ کفار کے لیے، حتیٰ کہ کسی زمانے میں ہسپانیہ میں یعنی اسپین میں جو اہل کتاب تھے وہ مسلمانوں سے مدد طلب کرتے کہ آؤ تم ہمارے ملک میں حکومت کرو تاکہ ہم باقی جو اہل کتاب یا باقی جو کفار ہیں ان سے بچ سکیں. تو ایک انداز میں ہم ان کے لیے کیا بن گئے؟ ہاں، رحمت بن کے آ گئے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ بھی نبی الرحمہ ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مین کائنڈ کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے نبی التوبہ، ہاں، دا میسنجر آف توبہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے دروازے کھولے. ہاں، یعنی پہلے امتوں میں یہ ہوتا تھا، وعلیکم السلام، پہلے امتوں میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بعض قوم سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کو کہا گیا ہے نا. یعنی اگر تم توبہ میں سچے ہو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، if you guys are sincere and if you guys are honest by doing repentance and توبہ، kill yourself. کیا آج کل یہ مطالبہ کیا جاتا ہے؟ وہ الگ معاملہ ہے، اس کے ہم فلاسفیکل لاجیکل اس میں نہیں جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ تھے. اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مجلس میں، جیسے کہ بعض روایات میں ہے 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یعنی توبہ کے دروازے اتنے زیادہ وسیع طور پر کھل گئے کہ جس کا پہلے یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقفع. المقفع، قفا کس کو بولتے ہیں؟ قفا یقفو بولتے ہیں جو یعنی آخر میں آئے. ٹھیک ہے، جو آخر میں آئے، یعنی ہم بولتے ہیں عربی میں قفا بولتے ہیں اس کو، یہ جو آپ کے پچھلے حصہ ہے گردن کا، اس کو بولتے ہیں قفا یقفو. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں قافیت الشعر، یعنی جو شعر کا آخری حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر آف اللہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے نبی الملحمہ. نبی الملحمہ، نبی الملاحم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے وہ نبی، ہاں، جو جہاد والا نبی ہے، جو ملحمہ بولتے ہیں بڑی جنگیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ورلڈ وار. یعنی اللہ کے نبی جب آئے ہیں تو یہ نہیں کہ جیسے کہ آج کل ہم کیوٹ سافٹ اسلام پیش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں بھی اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے نیچے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے وقت شدت بھی اختیار کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ایک انداز میں یعنی یہ بھی بتلاتی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہمارے لیے سٹرگلز اور ٹرائلز اور ڈیفیکلٹیز آنے والی، اور ان میں سے اور فتنے بھی آنے والے، مختلف فتنے آتے رہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مرتدین کا فتنہ، یعنی آدھی عرب ارتداد ہو گئی. یعنی بہت سارے قبائل جو ہیں وہ انہوں نے فتنۃ الارتداد بولتے ہیں اس کو، یعنی مرتد ہو گئے، نہ اسلام چھوڑ دیا یا انہوں نے زکوٰۃ منع کر دیا. اور اسی طرح اس کے بعد یعنی فتنۃ قتل القراء، یعنی 70 سے زیادہ قراء و صحابہ فوت ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، وہ ایک فتنہ. اسی طرح کئی فتنے آتے گئے. اسی طرح جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا آخر میں، دجال کا فتنہ، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارننگ دی. اور اسی طرح یاجوج و ماجوج کا فتنہ،
اسی طرح آخری ایام کے جو مختلف فتنے ہیں یہ سارے آتے رہیں گے. تو یہ سارے اللہ کی طرف سے ایک انداز میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملحمہ جو ہمیں بتلاتے ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد ہم اور بھی یعنی اسی پہ ہم میرے خیال میں ناموں پر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ورنہ نام کے تو سلسلہ ہی چلتا رہے گا. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، اسپیشلٹیز. نمبر 2 وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دی گئی ہیں. ہاں، اونلی فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونلی فار دا میسنجر آف اللہ، نو ون ایلس. یعنی اس کے علماء نے کتاب ہے پوری، کتاب خصائص النبی، 500 صفحات کی صرف اسی موضوع پہ. یعنی وہ ایک کتاب نہیں، 20 کتاب ہے، لیکن میں آپ کو ایک کتاب کے حجم کا ذکر کر رہا ہوں. کئی نے 50، کئی نے 60، کئی نے 70، کئی نے 80، 90، بہت سارے خصائص ذکر کے، لیکن ہم مختصراً 13-14 ذکر کریں گے انشاءاللہ، مختصر جلدی. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ میسنجر آف اللہ، فائنل پروفٹ آف اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم میں سے کسی کے باپ کے درجے کی طرح نہیں، باپ کی طرح نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخری نبی تھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سب نبیوں کے آخر میں آنے والے وہ نبی ہیں. اور اس سے ایک اور جو مفسرین اور مترجمین لکھتے ہیں وہ ختم ہے، یعنی ہی از دا لاسٹ اسٹیمپ آف دا نبی، خلاص فنش. ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم یہ جو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ یہ جو فتنۃ القادیانیہ والاحمدیہ ان کا رد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ یہ ازل میں ہو چکا تھا. یعنی حتیٰ کہ اس مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کو اس کا کب فیصلہ کیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کا فیصلہ آدم میں روح پھونکنے سے پہلے کر دی تھی، یعنی تقدیر میں لکھ دی تھی. ٹھیک ہے؟ یعنی ازل سے یہ ہو چکا تھا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی. یہ ہم وعلیکم السلام نبوت کی بات کر رہے ہیں، ناٹ کریشن. تخلیق کرنا اور نبی بنا دینے کا فیصلہ، ان دونوں میں فرق ہے. کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کو پیدا کیا گیا، یعنی پوری کائنات سے پہلے. یہ نظریہ، یہ فکر درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اسپیشلٹی نمبر 3 کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ للعالمین تھے، وہ فار آل مین کائنڈ، ہیومن بینگ، اور پوری انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی کہ وہ جنوں کے لیے بھیجے گئے تھے. یعنی بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح سلسلہ نہیں ہوتا تھا، اللہ عالم، ان کا یہ اجتہاد ہے. اور اسی طرح یعنی اگر آپ کو پتہ ہو کہ جنوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشست باقاعدہ، اور آپ اگر سورۃ الجن پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک آئے گا سلسلہ جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن اور جنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور اس کے واقعات سورۃ الجن کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور انہوں نے قرآن سنا اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیلی ہمارے اگلے نشستوں میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے جو ایک خصیصہ ہے وہ ہے رعب. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب. رعب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا روب اور دبدبا.
ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ اور ایک قسم کا خوف عطا کیا تھا، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے دور ہوتے ہوئے وہ ڈرتے اور کانپتے تھے. اور یہ کپاہٹ ایمان کے حساب سے ہے. آج ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کے لیے کہا تھا، تو امت میں تو آج کل وہ ہے ہی نہیں. جتنا آپ کا اسلام کم ہوگا اتنا آپ سے کفار ڈرنا ختم ہو جائیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جن مجاہدین یا جن مسلمانوں میں رعب اور دبدبہ ہے، جو کفار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، کفار آج بھی ان سے ڈرتے ہیں اور وہ چند ہی رہ گئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ون آف دا اسپیشلٹیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دس واز ناٹ بفور، یعنی ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض انبیاء کو تو نعوذ باللہ کفار نے قتل بھی کیا، اگر آپ کو پتہ ہو. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ایک خصیصہ، یہ ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امتیں دکھائی گئی، یعنی مجھے امتیں دکھائی گئی، سارے انبیاء کی امتیں. تو میں نے ایک امت کو دیکھا، بہت بڑی امت. میں نے کہا یہ میری امت ہے. تو فرشتے نے کہا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی امت کو دیکھا جو نظر حد کی نگاہ تک، یعنی نظر ہی ختم نہیں ہوتی، آخری حد تک، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کس کی امت ہے؟ تو پھر فرشتے نے کہا یہ آپ کی امت ہے. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ یعنی سب سے زیادہ یعنی امتوں میں سے ہوگی جو جنت میں جانے والی. اور یعنی جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی آدھی امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہوگی، یعنی سب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. یعنی باقی اگر آپ پچھلے تمام امتوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے، بہت بڑی تعداد. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصیصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزے دیے گئے، کئی معجزے. لیکن ایک معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جو پوری تاریخ میں اس طرح کا نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ کون بتائے؟ قرآن. اللہ اکبر. قرآن وہ معجزہ ہے خدا کی قسم جو آج بھی اگر کوئی کافر پڑھے نہ بغیر سمجھے وہ بھی اسلام کی طرف آ جاتا ہے. پڑھے کیا سنے. یعنی کئی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھے سوشل ایکسپیریمنٹل والے، UK US میں گوروں کو اور جو مختلف رنگت والے، مختلف قبیلے اور قوم والے، ان کو صرف کیا ہے سوشل ایکسپیریمنٹ، ان کے کانوں میں قرآن چلایا جاتا ہے. کئی ایسے میں نے دیکھے رونے لگ جاتے واللہ، اور بولتے واٹ از دس، یہ کیا ہے. بلکہ ایسے بھی میں نے دیکھا کہ اس نے صرف قرآن سن کے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، بس اونلی دیٹ، ایون وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ. وائی؟ بیکاز اٹ سیلف از اے میریکل. قرآن اٹ سیلف از اے میریکل. قرآن اٹ سیلف از انف. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی ایتھیسٹ آئے، کوئی کافر آئے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم بجائے کہ اپنے فلسفیانہ آرگومنٹس، سائنٹیفک یہ اس کو بولیں گے دیکھو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اونلی ون. دین آپ نے جو آرگومنٹ کرنا ہے آئی ایم ریڈی فار اٹ. اونلی فار ونس آپ یہ قرآن پڑھو سمجھ کر، ود دا انٹینشن آف گائیڈنس، ہدایت کے نیت کے ساتھ. آپ کے سارے سوالات کے جواب اس میں مل جائیں گے. آج کل کے جو سائنٹیفک ایتھیسٹک کوشچن بھی ہے نا، اس کے بھی آنسر آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، مثلا ایک بڑا سائنٹسٹ تھا جیفری لانگ، اس نے کتاب بھی لکھی ہوئی.
اس نے قرآن پڑھا, کسی نے اس کو گائیڈ نہیں کیا, کسی نے آ کے اس کو نہیں, اس نے قرآن پڑھا, وہ خود وہ بولتا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا, ایک آیت کی وجہ سے. اسی طرح کئی بار ہوتا ہے ایک بندے کا ایتھیسٹک کوشچن ہے, میں اس کا جواب نہیں دے پا رہا, قرآن کی وہ کسی آیت کو پڑھتا ہے اور اس کو اس میں جواب نظر آتا ہے, مجھے اس میں اس کے سوال کا جواب نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے رگوں کو, دلوں کے تاروں کو کدھر ٹچ کرنا ہے, ہم نہیں جانتے. سمبولک میسج بھی ہوتے ہیں, بٹوین دا لائن میسیجز بھی ہوتے ہیں. اور واللہ قرآن آپ کو اطمینان بھی دیتی ہے. اگر آپ آج کل کوئی بندہ ڈپریشن میں ہو, انگزائٹی میں ہو, صرف قرآن چلا لے بس, ڈارکنیس میں ہو, اونلی لسن ٹو قرآن, انشاءاللہ وہ ڈسپیئر ہو جائے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اور جو خصیصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الاسراء والمعراج. یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس پہ ہماری بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. یہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ, ان سے اللہ تعالیٰ نے کہاں کلام کیا تھا؟ طور سینا میں. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلام کیا اسراء و معراج میں. ہاں, تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خصائص میں سے ہیں, اسپیشلٹیز, ون آف دا اسپیشلٹیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جیسے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشلٹیز میں سے ایک اور جو اسپیشلٹیز ہے وہ ہے کہ ہی واز ناٹ جسٹ اے میسنجر, ہاں, ہی واز دا لیڈر. جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. دا کمپلیٹ پرفیکٹ لیڈر, دا ریئل رول ماڈل آف لیڈرشپ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو ون ایلس کین بی لیڈر لائک ہم ایٹ آل. یس اور ناٹ اخی؟ ہاں, بالکل بھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں. آج کل کے جو لیڈر ہے وہ تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے, بلکہ ذکر ہی کرنا یہ ایک انداز میں تنقیص ہے, وہ تو قابل ذکر نہیں ہے. آج کل کے کیا لیڈر للو پنجو لوگ. ہاں, ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی جانیں گے, کیونکہ دیز ڈیز what we lack is only leadership. The real authentic role model leadership. بس that's it. We need someone to be a leader, but real leader, not fake 2 number جگاڑو لیڈر. ہاں, ایسا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ, اور یہ ہمیں نظر آئے گی پوری سیرت میں انشاءاللہ, یہ چیزیں ہمارے اوپر واضح ہوتی جائیں گی. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے پہلے ذکر ہو چکا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے, سب سے پہلے ان کی بعثت ہوگی. یعنی ہی ول بی دا فرسٹ ون, نو ون ایلس. یعنی جب دوسری تیسری سور پھونکی جائے گی نا, پوری دنیا ختم, فنش, تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے. یہ ذہن میں رکھیں, اور یہ دس از اونلی فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نو ون ایلس. ہاں, آلویز ریممبر دس. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے اور جو خصیصہ ہے وہ ہے حوض. ایک ہے کوثر, حوض کوثر, ایک ہے حوض. ان دونوں میں فرق علماء نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں, کسی کو پتہ ہے؟ حوض علماء اور مفسرین اور صحابہ کے اقوال کو مد نظر رکھا جائے تو حوض جو ہے وہ جنت کے اندر موجود ایک نہر کا نام ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ حوضی ما بین مکہ و صنعاء و یمن او کما قال. یعنی میری جو حوض ہوگی جنت میں وہ اتنی بڑی ہوگی جتنا مکہ اور یمن کے برابر. یہ جو دین میں بدعت پیدا کرتے ہیں نا, ان کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے. دین میں نئی چیز لانا اپنی طرف سے,
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے نہیں بھی کیا ہو تو ہم جا کے کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خیر ہے جو نہیں بتائی اور وہ مجھے اور آپ کو پتا؟ ہماری یہ مجال۔ بدعت کرنا ایک انداز میں گستاخی رسول ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی ساری خیر امت کو بتلا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے سب کچھ بتلا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ پھر ہم آ کے کہتے ہیں نہیں، یہ جو چیزیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی لیکن اس میں خیر ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اٹس ویری ڈینجرس، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہوں گے جو سب سے پہلے صراط کو پار کریں گے۔ صراط جو ہے وہ پل صراط، جس کے متعلق جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، ہاں، اور بھی اس کے صفات بیان ہوئے بہت سارے، اس کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جائیں گے۔ اور اس میں یعنی انسانوں اور مسلمانوں کے ایمانی درجات اور بینک بیلنس کے حساب سے وہ ادھر سے جلدی، تیز، آہستہ، رینگتے ہوئے یا بیچ میں گر جانے، اس حساب سے ہوگا، بیسڈ آن یور ایمان بینک بیلنس، ناٹ یور دنیاوی اکاؤنٹ بینک بیلنس۔ ہاں، آلویز ریمبر دس۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو خصیصہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو مقام دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم رب آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ جو الوسیلہ والفضیلہ ہے نا، علماء اور مفسرین اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں فردوس اعلیٰ سے بھی جو اوپر مقام ہے اس جگہ کا نام یہ ہے الفضیلہ، مقام الفضیلہ۔ یہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ دس از دا ہائیسٹ لیول آف دا جنہ، ابو دا فردوس الاعلیٰ جو ہم طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم فردوس اعلیٰ سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ ہمارے لیے دیٹ از دا ہائیسٹ لیول، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں ان اشخاص میں سے ہوں، یعنی ان کی عاجزی انکساری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں اس کی طلب ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کرے۔ اور اسی طرح ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں چاہ رہا تھا حلیے کے متعلق وہ ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، ان کا لباس، ان کا جو جسامت، ہاں، پھر ان کے عام اخلاق، پھر ہم انشاءاللہ سیرت میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک بار تھوڑا سا ہلکا پھلکا وی ٹیسٹ سم آف دا سیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کے متعلق تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہے، یعنی امام ترمذی نے شمائل النبی، ہاں، اور کئی علماء نے شمائل النبوہ، اس میں تفصیل سے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن ہم مختصر انداز میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ایک روایت میں ہے معجم الطبرانی کی کہ انہوں نے ایک جو بوڑھی صحابیہ خاتون جو ہے الربیع بنت معوذ، ان کے جو والدہ ہے، ان سے جب پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یا بنی لو رأیتہ لظننت ان الشمس اشرق او کما قالت، اے میرے بیٹے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تم ایسے سمجھتے کہ سورج کا طلوع ہوا ہے۔ یہ ایک روایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک اور صحابی
کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، اور انہوں نے ان اماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی۔ دوسرے صحابی نے کعب ابن مالک نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا دمکتا، ایسا یعنی اس میں سے ایسی کرنیں نکلتی اور ایسا لگتا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ دیکھیں کس انداز میں تشبیہ دے رہے ہیں، ہاں میٹافوریکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ یہ تصور کریں نا، یہ ہم ہو سکتا تصور بھی نہ کر سکیں، بیکاز ان آور ورلڈ وی کین ناٹ امیجن، بیکاز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے، خواب میں بھی اور انشاءاللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی فزیکل اپیرنس تو جانیں نا، یہ نہ ہو خواب میں اور پتہ چلے کہ ہم نے کسی اور کو رسول اللہ سمجھ لیا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی پچھلی نشست میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے کیا بتایا تھا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق؟ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتمثل بی الشیطان، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا خواب میں، لیکن وہ کسی اور کی شکل اختیار کر کے تم کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ میں نبی اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بعض آتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا خواب میں، میں بولتا ہوں بتاؤ کیسے تھے؟ میں بولتا ہوں جو تم نے صفت بتائی ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں۔ وہ بولتے ہیں نہیں یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں بولتا ہے دیکھو یار حدیث میں اس طرح ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ شیطان انسان کو الو بناتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آپ ولی اللہ بن گئے یا آپ کو وحی آ گئی یا آپ کوئی خاص، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے ایک انسان کے لیے۔ کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ڈانٹنے کے لیے، ہر وقت اس لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کافروں کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے ان کو گائیڈنس کے لیے یا کسی اور وجہ سے، لیکن جو خواب میں آنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، کلیئر ہونے چاہیے، کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خواب میں آ گیا تو میری ان سے حقیقتاً ملاقات ہوگی، ایسے ہی نہیں ہے۔ حقیقتاً مینز میٹریلسٹکلی، فزیکلی، نو اٹس ناٹ رائٹ۔ وی شوڈ کلیئر آور عقیدہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل اپیرنس کے متعلق یعنی اور بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے کہ بعض روایات میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک متوسط، نہ ان کی جو لمبائی ہے بہت زیادہ، he was not that much tall، اور very much short، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیانی قد کے شخصیت تھے۔ اور اسی طرح یعنی صحابہ جو ذکر کرتے ہیں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہیئت، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال سفید ہوئے وہ تک ذکر ہے واللہ۔ یعنی ایک صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں 3 سفید بال گنے، پھر ایک اور صحابی آتا ہے بولتا ہے میں نے 7 گنے، پھر ایک آتا ہے بولتا ہے میں نے 12 گنے۔ اب دیکھیں نا، یعنی ایک ایک صفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ یہ بھی کہتے کہ ہم ان کو اپنی نگاہیں بھر کر دیکھ نہیں پاتے تھے حیا اور شرم سے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال سے زائد خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو انتہائی سفید رنگت والے تھے یعنی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گندمی
سرخ، بہت شدید وہ نہ تھے، بلکہ عام طور پر جس کو عرب لفظ میں وہ لوگ سفید استعمال کرتے ہیں، یعنی ابیض جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہلکا گندمی. یعنی جو گندم آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے اس میں ویری براؤن، نہیں، ایک ہے ابتدائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ انہوں نے تشبیہ دی ہے اپنے زمانے کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم آج کل، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ مثلاً یعنی بعض، یعنی ذرا سا زرد، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا، اس میں زیادہ ہم اسپیسیفیکیشن میں نہیں جاتے آج کل کے معاملات کے مطابق. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ نہ تو بہت زیادہ گنگریالے تھے، یعنی بہت زیادہ مڑے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل ہی سیدھا تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ حضرت انس نے روایت کی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حتیٰ کہ پسینے کے متعلق بھی ذکر ہے، آپ ذرا سوچیں نا، واللہ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بھی صفت بیان ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جب پسینہ آتا تو اس پسینے سے خوشبو آتی تھی. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی عطر کو وہ لوگ سونگھتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ خوشبو ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یعنی جب وہ وضو کرتے تو بچا ہوا جو پانی ہے نا وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. حتیٰ کہ ابو سفیان نے، حضرت ابو سفیان جب وہ روم گئے تو جب روم کے قیصر جو بادشاہ ہے اس نے جب پوچھا تو ابو سفیان نے کہا، یا بعض صحابی نے کہا، ایک اور روایت میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دنیاوی بادشاہوں سے بھی ہائر لیول کے انسان ہیں، کہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ لے کے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یعنی حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک برتن میں جمع کیا ہوا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطر ہے، جو خوشبو ہے، اس کو میں سونگھ سکوں، اور اس کو میں کبھی کبھی استعمال بھی کرتی تھی. اور اسی طرح حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، وہ درمیانے قد کا تھا، اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو شانے ہیں وہ چوڑے تھے. ٹھیک ہے؟ اور اتنے بھی زیادہ نہیں کہ جو معیوب سمجھے جاتے ہوں، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے احسن انداز میں ظاہری اور باطنی طور پر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں. یعنی جب ایک شخصیت کو یا ایک نبی کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جائے تو وہ ہر اینگل سے رول ماڈل ہے، فرام ایوری اینگل. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے متعلق بھی، یعنی صحابہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی کے متعلق کئی روایات ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے متعلق کانا کثیف اللحیہ، گھنے بال تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو داڑھی کے ہیں وہ یعنی کثیف بولتے، کثف یکثف، انٹینسف، زیادہ. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کے متعلق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، یہ جو کان کے جو لو ہے نا، یہ ادھر تک ہوتے تھے کبھی کبھی. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے، یعنی ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک بار ایک لباس میں دیکھا، 2 حصوں کا لباس. اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو موریتانیہ کو جانتے ہیں آپ؟ موریتانیہ ملک، شنقیط، ان کا ایک لباس ہے، وہ اس سے قریب تر ہے. اور بھی مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لباس ہے اس کے متعلق یہ موجود ہے. اور اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے متعلق یہ کہا ہے کہ نہ تو وہ بہت بڑا ہوا، یعنی اس طرح بڑا ہوا نہیں ہے، نہ تو وہ بالکل ہی گول ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ اس لفظ میں کیا ہے، کل بیضہ. اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ یعنی وہ بولتے ہیں کہ انڈے کے مماثلت. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بہترین شکل کے ہیں، اور اس میں بیضوی، اس کو بیضوی ہم اردو میں بھی بیضوی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اس میں بیض ہے ذکر, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہے. اور اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں روایات میں ہے کہ وہ بھی درمیانے جو جیسے ہوتے ہیں اس طرح ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں ہیں وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ لمبی تھی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بعض روایات میں ان کے پورے جسم پر بال نہیں تھے, یہ بعض روایات میں ہے. ہاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی, ٹھیک ہے نا. یہ تک صحابہ نے لکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے بارے میں آتے کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کی چال بھی مختلف ہوتی تھی. کبھی وہ چلتے تھے درمیانہ طریقے سے, کبھی وہ ایسے تیزی سے چلتے تھے جیسے کہ زمین ان کے قدموں کے نیچے سمٹ رہی ہے. یعنی یہ بھی بعض روایت میں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو ہم بولتے ہیں ختم النبوہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام جا رہے تھے تو بحیرہ راہب نے جو کہا کہ مجھے وہ جو نبی ایک نبی آئے گا عرب میں, مجھے لگتا ہے یہ ہے, اس کے ذرا مجھے نشانی دیکھنی ہے. تو اس نے کدھر دیکھا تھا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کمر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ابھار تھا جس کا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے باقی بالوں کے رنگ سے مختلف تھا. ہاں, اس پر ہم مزید ذکر کریں گے. حتیٰ کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, ان کے بھی اسلام لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے جب اسلام کی تلاش میں اور حق کی تلاش میں جب وہ گھومتے تھے تو اسی طرح بحیرہ الراہب نے بھی جب وہ دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کہا اس کو واپس لے جاؤ, اس کو اگر تم آگے لے گئے تو بڑا خطرہ ہے. اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل جو اس کا حلقہ ہوگا اس میں آئے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے متعلق اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں. میں تو چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اوصاف, یعنی مثلا ان کی طرز زندگی اوور آل, اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ, اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری, شجاعت مندی, سخاوت, اور ان کے خوش طبعی مزاج, یعنی ہاں ٹھیک ہے نا, جو معتدلانہ رویہ ہے. اور اسی طرح یہ سارا میں نے وہ تیار کیا تھا, لیکن وقت کی کمی ہے اور ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کریں, پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے. یہ سارے ابھی تک جو ہماری نشستیں ہیں نا, یہ انٹروڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ابتدائی مجالس ہے. جب انشاءاللہ ہم سمندر میں جائیں گے نا, ابھی تو ہم تیرنا سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم انشاءاللہ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اوپر برکات اور رحمات نازل کرے گا. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.